الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں اور معزز دینی خواتین، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں اعلان کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے بقیہ مسائل کو مختصر طور پر ہم اس درس میں بیان کریں گے. پھر اس کے بعد آج کا جو اصل موضوع ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، قرآن کریم کے فضائل، یہ سب انشاءاللہ ان مسائل کے بعد آپ لوگوں کے سامنے مولانا مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ قرآن کریم سے متعلق جو ہے بات کریں گے. تو رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی، اور کہاں تک پہنچی تھی بات؟ نیت کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا تھا کہ نیت کہاں سے کرنی چاہیے؟ دل سے کرنی چاہیے، اور یہی کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہی چاروں اماموں کا بھی طریقہ ہے. چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام نے یہ حکم نہیں دیا ہے یا یہ نہیں کہا ہے ان میں سے کسی نے کہ نیت کو زبان سے ادا کیا جائے، کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں نے، یعنی اماموں کے بعد آنے والوں نے زبان سے نیت کے عمل کو شروع کیا تھا. اس کو جو ہے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا. نیت کے بعد جو ہے سحری کا مسئلہ تھا. سحری میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ کون بتائیں گے؟ سحری کے اندر جو ہے سب سے بہترین کھانا کھجور ہے. کھجور میں سحری میں سب سے بہترین کھانا کیا ہے؟ کھجور ہے. افطار میں بھی سب سے بہترین کھانا کھجور ہے. اس کی تفصیل میں افطار کے وقت بتاؤں گا کہ کیوں اس طریقے سے ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ اپنی امت کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو امت کے لیے سب سے بہتر ہو. ٹھیک ہے؟ اور ایک مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونے کے بعد کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، وہ سب جھمیلوں میں نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بس ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور سحری کا وقت ہم نے بتایا تھا کہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے. سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے. اس سلسلے میں کوئی واضح حدیث تو نہیں ہے کہ سحری کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے، ایسا کوئی واضح حدیث نہیں ہے. لیکن سحر عربی زبان میں جو ہے صبح کو کہتے ہیں. جب آدھی رات ڈھل جائے تو اس کے بعد آدمی جو ہے گویا صبح میں داخل ہو جاتا ہے. اسی کے پیش نظر علماء نے کہا کہ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے. رات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں، سورج کب غروب ہوتا ہے اور فجر کب طلوع ہوتی ہے، ان دونوں کو ہم جمانے کے بعد جو وقت نکلتا ہے اسے
دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو آدھی رات سے جو ہے سحری کا وقت شروع ہو جاتا، لیکن سحری کب کرنا بہتر ہے؟ آخری وقت میں سحری کرنا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے بیچ میں کتنا وقت رہتا تھا؟ 50 آیتوں کا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں اور نماز کھڑی ہونے میں اتنا وقت ہوتا تھا۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی۔ کہا کہ کتنا وقت تھا اذان نماز اور جو ہے سحری میں؟ تو کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر کا وقت تھا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں جو ہے راوی کا کہنا ہے کہ اذان اور سحری میں کتنا فرق تھا، اذان اور سحری میں کتنا فرق تھا، لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر اذان سے مراد اقامت ہے، کیونکہ سحری اذان تک کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ کہاں ثابت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سحری کر رہے ہو، مؤذن اذان دے، تمہارے ہاتھ میں اگر کھانے کی کوئی چیز ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے تو اسے کھا پی لو، اذان دینے سے اسے پھینک مت دو یا اسے چھوڑ مت دو، یعنی اتنا کھا سکتے ہیں اذان ہوتے ہوئے بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اذان تک سحری کا وقت ہوتا ہے، لیکن اذان اقامت کو بھی جو ہے اذان کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین کل اذانین صلاۃ، 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے۔ 2 اذانوں سے مراد یہاں پر اقامت اور اذان ہے، یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں سنت پڑھنا جو ہے ثابت ہے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص سحری نہیں کیا، سو گیا ایسے ہی، لیکن نیت تھی اس کی روزہ رکھنے کی، اذان کے بعد جاگ گیا، روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سحری جو ہے شرط نہیں ہے روزے کے لیے، واجب بھی نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر کسی کی سحری چھوٹ جائے، ایک اچھا کام اس نے چھوڑ دیا، لیکن روزہ اس کا درست ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے روزے کے اندر کون کون سی چیز حرام ہے؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اور بیوی سے جو ہے جمع کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بھول چوک کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومہ، جو شخص بھول کر کھا لے پی لے وہ اپنا روزہ پورا کر لے، فإنما أطعمه اللہ وسقاه، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے۔ یہ شریعت کی آسانیوں میں سے ہے۔ بھول کر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے گرفت نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھول کر جمع کر لے تو اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھول سے ہوا ہے، اس کا روزہ جو ہے درست ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ بیان کیے ہیں حدیث بیان کرنے سے پہلے، باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، اگر روزدار بھول چک کر کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث بیان کیے ہیں جو ابھی بیان کیے ہم، کہ بھول چک کر کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جو آدمی دیکھے اس پر ضروری ہے کہ وہ تنبیہ کرے، سامنے والے کو بتانا ضروری ہے، وہ بھولا ہے، بھول کر اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بتانا ضروری ہے، اسی لیے کوئی آدمی دیکھے تو بتائے اطمینان کے ساتھ کہ آپ روزے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے کتنے باریک مسائل اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں قال عطا ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان استنصر فدخل الماء في حلقه فلا بأس عليه، اگر کوئی آدمی ناک میں پانی چڑھا رہا تھا وضو کرنے کے لیے، ذرا زور سے کھینچ دیا، پانی حلق میں اتر گیا، اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام عطا فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ ہوگا،
کیونکہ حدیث میں ہے جو بھول چک کر کھائے اس پر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی ایسے ہی ہے، غلطی سے ہو گیا، وہی جو ہے جان بوجھ کے نہیں چڑھایا، ناک میں پانی ڈالنے کی نیت سے چڑھایا، تیزی سے نکل گیا، اس کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی کوئی آدمی کہیں غسل کر رہا تھا، ندی میں نہا رہا تھا، کنویں میں نہا رہا تھا، ڈوب گیا، یا جو ہے ڈبکی لگایا، پانی اندر چلا گیا، ایک دو گھونٹ پانی اس کے اختیار کے بغیر حلق سے اتر گیا، اس کا روزہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی جماہی لے رہا تھا، کوئی چیز حلق میں داخل ہو گئی، اور یہ مسئلہ بالخصوص جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے حلق میں مکھی گھس جائے، ہوتا ہے کبھی آدمی جماہی لے رہا ہے، مچھر چلا گیا اندر، مکھی چلے گئی، اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ یہ غلطی سے ہے، اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، اور یہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، غلطی سے داخل ہو گیا تو اس کا روزہ جو ہے ہو جائے گا۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی مخبز میں کام کر رہا ہے، فیکٹری میں، یہ بیکری میں، آٹا اڑتے رہتا ہے، آٹا کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کی چیز ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، آٹا اندر جا رہا ہے، کبھی منہ کھول دیا، آٹا جو ہے دھول کی شکل میں، آٹے کی شکل میں اندر داخل ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کھانے پینے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ اپنے کام میں ہے اور غلطی سے جو ہے یہ چیز داخل ہو رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل اسی طریقے کے جو ہے مسائل ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کا ایک مسئلہ ہے، آپ روزے سے ہیں، سخت گرمی کا زمانہ ہے، آپ کو جو ہے بڑی پیاس لگی، پیاس کی شدت سے پانی تو نہیں پی سکتے، آپ اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں، ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے؟ ڈال سکتے ہیں، روزے سے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے، یعنی مجھے غسل کی حاجت نہیں ہے، روزے سے ہوں، پیاس کی شدت ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ غسل کر کے تھوڑی پیاس کو جو ہے کم کروں، اس نیت سے اگر غسل کرنا چاہے تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ بعض صحابہ سے روایت ہے موطا اور ابو داؤد میں، اگر صحابی سے روایت ہے بولے تو ہم کو کون سے صحابی وہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے صحابہ جو ہے ان کی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، صحابی اگر آ گئے تو خلاص بات جو ہے صحیح ہے، صحابی کے علاوہ اگر کوئی ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا، کون ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، یاد رکھنے والا ہے، نہیں ہے، لیکن صحابی جتنے بھی ہیں پورے صحابہ کی بات جو ہے، پورے صحابہ کی حدیثیں قابل قبول ہیں۔ تو صحابہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہے قزج نام کی، وہاں پر غسل فرما رہے تھے، اور آپ روزے کی حالت میں تھے، اپنے سر پر جو ہے ٹھنڈک کے لیے پانی ڈال رہے تھے۔ حدیث میں ہے یصب علی رأسہ الماء وہو صائم من العطش او من الحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ اگر کوئی آدمی پانی ڈالے اپنے جسم پر یا پیٹ پر، ٹھنڈا پانی رکھ لے، ٹھنڈا کپڑا رکھ لے، روزے کی شدت کی وجہ سے اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ افضل نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حضرت انس کا واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حوض تھا، فرماتے ہیں ان لی ابزنا اتقحم فیہ وانا صائم، میرے پاس ایک حوض ہے، حوض بنائے تھے سوئمنگ پول کے جیسا چھوٹا سا، اور میں روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے اس میں غسل کیا کرتا تھا، یعنی ٹھنڈک کے لیے اسے استعمال کیا کرتا تھا۔ کون کرتے تھے؟ حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈال سکتے ہیں، جسم پر پانی ڈال سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا یا جو ہے برش استعمال کرنا، پیسٹ استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں جو حدیثیں مسواک کے بارے میں آئی ہیں وہ تو بالکل واضح حدیثیں ہیں۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک مت کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، ان کے بس کے بات نہیں ہے، ایسا خوف نہ ہوگا تو میں ہر وضو کے ساتھ یا ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، ہر نماز کے ساتھ، چاہے روزے میں رہیں چاہے روزے کی حالت میں نہ رہیں۔ یہ عام حدیث ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا مستحب ہے، یعنی کرنا اچھی چیز ہے، جس طریقے سے روزے کے علاوہ عام دنوں میں مسواک کرنا اچھی چیز ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہر وقت کر سکتے ہیں، صبح میں بھی کر سکتے ہیں آپ، شام میں بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صبح میں کر سکتے ہیں، شام میں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ صبح میں بھی کر سکتے ہیں، شام میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کیا فرمایا؟ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کو پاک کرنے والا ہے اور رب کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جیسے عام دنوں میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ویسے روزے کی حالت میں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں دن کے شروع میں بھی مسواک کرتے تھے، دن کے آخر میں بھی مسواک کرتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، حدیث میں ہے مسلم شریف کی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم مسواک کریں گے تو یہ بو چلی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جو چیز اللہ کو پسند ہے اسے ختم کرنا ہے، نہیں ختم کرنا ہے، تو پھر مسواک کیسے کرنا؟ مسواک کرنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ بدبو پیدا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کوشش کے باوجود بھی اگر بو پیدا ہوتی ہے تو یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر ہم کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ بدبو پیدا کریں، اگر ہمارے اختیار میں ہے تو اسے ختم کریں۔ اور جو بو پیدا ہوتی ہے منہ سے، وہ منہ کی وجہ سے بدبو پیدا نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں اس بو کا تعلق کہاں سے ہے؟ معدے سے ہے۔ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس سے بو پیدا ہوتی ہے، اسی لیے آپ جتنا بھی مسواک کریں وہ چیز رہ جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ صحابہ کا عمل ہے، کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحابی سے، کہ میں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہوں کیا؟ کہا کہ ہاں کر سکتے ہو۔ کہا کہ دن کے آخری حصے میں؟ کہا کہ تب بھی کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے یہی بات کہی، کہا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے، اسے ختم کر دوں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ لقد امرہم بالسواک، سبحان اللہ، کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مسواک کا حکم دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسواک کرو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ چیز باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبو کو جو ہے ناپسند نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مسواک کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، روزے کے علاوہ بھی۔ مسواک کے علاوہ پیسٹ یا برش وغیرہ کرنا یہ کیسا ہے؟ اگر اس کا ذائقہ ہے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آدمی اسے سحری سے پہلے ہی کر لے،
لیکن اگر بعد میں کرے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا، روزہ صحیح ہے، لیکن ذائقہ نہیں ہے، جیسے مسواک ہے یا خالی برش ہے، یہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر پیسٹ کے ساتھ بھی کریں تو اس بات کا مکمل خیال ہونا چاہیے کہ کوئی چیز حلق سے اتر نہ جائے، کوئی چیز حلق سے نہ اترے، مکمل طور پر جو ہے اس بات کا خیال رکھ کے کریں۔ اچھا، خصوصاً ہم لوگ کویت کے ماحول میں رہتے ہیں، عام طور پہ لوگوں کو جو ہے ربو کی شکایت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی دمے وغیرہ کے مریض ہیں۔ روزے کی حالت میں کیا وہ پمپ استعمال کر سکتے ہیں؟ بخاخ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھائی اس کے اندر پانی ہے، اندر چلے جائے گا۔ کھانے پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں، جب آپ پمپ کریں گے اندر جائے گا۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں جب پوچھا گیا، سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے پوچھا گیا تو اس میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز بھی تھے، بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے کہا کہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو چیز حلق میں داخل ہوتی ہے یا معدے میں جاتی ہے، اگر مان لیں کہ جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس پمپ سے کوئی چیز معدے تک نہیں پہنچتی، پھیپڑوں تک جاتی ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو بہت کم چیز ہے، کیونکہ پورا جو بخاق ہے، پورا پمپ کتنے ملی لیٹر کا ہوتا ہے؟ 20 ملی لیٹر کا ہوتا ہے، 20 ملی لیٹر کا، اور اس میں کتنے یہ ہوتے ہیں؟ 200 بخے ہوتے ہیں، 200، تو تقریباً 2 ملی لیٹر، یعنی ایک قطرہ سے بھی کم، آدھا قطرہ جو ہے ایک مرتبہ جب آپ پمپ کریں گے تو اس سے نکلتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ہوا ہے، آکسیجن ہے، پانی ہے، اس کے بعد دوائی ہے، تو آدھے قطرے میں سے دوا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ جب آپ پمپ کریں گے تھوڑا منہ میں لگتا ہے، تھوڑا جو ہے پھیپڑوں میں جاتا ہے، اور تھوڑی بہت معمولی مقدار میں ہو سکتا ہے آپ کے معدے تک پہنچے، اگر پہنچتا ہے کہیں تو بہت معمولی مقدار پہنچے گی، اور ایسی مقدار پر جو ہے گرفت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کے بعد بھی معمولی چیز جو ہے منہ میں باقی رہ جاتی ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اس سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، خصوصاً عورتوں سے متعلق مسئلہ ہے یہ کہ حالت حیض اور حالت نفاس میں عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے کہ واجب ہے؟ جائز ہے۔ ہاں، کون بتا رہا ہے؟ جائز بھی نہیں، واجب بھی نہیں، کیا ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے، مطلب کیا ہے؟ حرام ہے؟ ہاں، کون کہہ رہے ہیں حرام ہے؟ مکروہ ہے، یعنی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر رکھ لے تو حالت حیض اور حالت نفاس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ رمضان کا روزہ حرام ہے؟ ہاں، حرام ہے، حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے لیے، وہ بعد میں اس روزے کی قضا کریں گی۔ حالت حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتے، حالت نفاس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جھجک رہے ہیں آپ لوگ بولنے کے لیے رمضان کا روزہ کیسے حرام ہوتا ہے؟ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے۔ کوئی آدمی پڑھے تو گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حیض کی حالت میں روزہ رکھے تو وہ گنہگار ہے، حرام ہے، اجازت نہیں دیتا اسلام، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصوم، عورت ناقص العقل ہے، اس کے دین میں بھی نقص ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، یعنی اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں رمضان ہے رکھنا چاہتے ہیں تو اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ جو شرط ہے پاکی طہارت، جو شرط ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس، نہیں رکھ سکتے، لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا ضروری ہے، روزہ بعد میں پورا کرنا ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، كنا نحيض على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حائضہ ہوتی تھیں، ان کو بھی حیض کی شکایت ہوتی تھی، لیکن انہیں حکم تھا کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں۔ نماز کی قضا کرنی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ حالت حیض میں، حالت حیض میں جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ کوئی کہے نہیں احتیاطاً کر لیتے ہیں، تو درست نہیں ہے، احتیاطاً بھی درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت ہماری اپنی مرضی کی نہیں ہے، شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی عورتیں روزے تو قضا کر لیتی ہیں، نماز کی قضا کیوں نہیں کرتی؟ اور وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو گئی، کہا احروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے؟ یعنی ایک گمراہ قسم کی جماعت ہے، اس کی طرف آپ نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حیض سے ہوتی تھیں، آپ نے حکم دیا کہ اس کی قضا کریں، لیکن نمازیں چھوڑتی تھی، نبی نے حکم نہیں دیا، یعنی ہم کو صرف اتباع کرنی ہے، وہ کیوں پورا کرنا ہے، یہ کیوں پورا کرنا ہے، اس کی مسئول ہم نہیں ہیں، شریعت پر جو ہے آ کر رک جانا۔ تو بعض لوگ عام طور پہ ہر چیز کے اندر، ہر مسئلے کے اندر حکمت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں حکمت آ گئی ہے اس کو جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس میں نہیں ہے زبردستی کی حکمت نکالنے کی کوشش کرنا، یہ کبھی کبھی انسان کو کس طرف لے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی اس سے جو ہے پرہیز کرے۔ اچھا، اگر عورت روزہ رکھ لے، پاک تھی، حالت حیض میں نہیں تھی یا نفاس میں نہیں تھی، روزہ رکھ لی، حاملہ تھی، روزہ رکھ لی، جبکہ حالت حمل میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آئے گا مسئلہ۔ روزہ رکھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے حیض آ گیا، حیض کا خون آ گیا، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ توڑنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ٹوٹ گیا، روزہ جو ہے خود بخود ختم ہو گیا، اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اس کے الٹ بالکل اگر کوئی عورت حالت حیض میں تھی، فجر طلوع ہونے سے پہلے خون بند ہو گیا، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، فجر طلوع ہونے سے بہرحال جسٹ پہلے خون بند ہو گیا، اس عورت پر واجب ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے۔ غسل نہیں کی ہے، ہاں غسل فجر طلوع ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، غسل فجر طلوع ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل پہلے گزشتہ کے درس میں گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سے جماع کرتے تھے، پھر اس کے بعد فجر طلوع ہونے کے بعد غسل فرما کر نماز پڑھ لیتے تھے، اس دن روزہ رکھتے تھے، اس روزے کی قضا نہیں کرتے تھے۔ بالکل جو ہے اسی سے ملتا جلتا جو ہے ایک مسئلہ، اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت سو جائے، حالت روزے میں ہے، سو گئے، احتلام ہو گیا، تو ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا روزہ درست ہے، اٹھنے کے بعد غسل کر لے، روزہ مکمل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے یہ حکم ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اگر انہیں احتلام ہو جائے تو وہ غسل کر لیں، اپنے روزے کی قضا کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ گزر چکا ہے کہ حالت روزے میں کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، جماع نہیں کر سکتا، اگر کرے تو کیا ہے اس پر؟ کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ الٹا مت شروع کیجئے، اس میں جو ہے کچھ کفارات ایسے ہیں جس میں ترتیب ضروری ہے۔ جی اب میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا۔
اگر اس کی طاقت نہیں ہے یا اس دور میں جیسے غلام نہیں ملتے ہیں تو ایسی صورت میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کفارہ ہے۔ لیکن بوس و کنار کر سکتے ہیں، ایک کپڑے میں لیٹ سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ کس کے لیے اجازت دی گئی ہے؟ ایسے شخص کے لیے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ میں جو ہے جمع نہیں کروں گا، حرام کام میں واقع نہیں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بوس و کنار کرتے ہوئے یا جو ہے جمع کے بغیر اسی طریقے سے جو ہے مداعبت کہتے ہیں بیوی کے ساتھ، ہم بستری سے پہلے کے جو حرکات ہوتے ہیں اسے، اس دوران میں منی نکل جائے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جمع نہیں کیا ہے لیکن مباشرت سے یا بوس و کنار سے منی خارج ہو گئی، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس دن کے روزے کی قضا کرے گا، توبہ کرے گا، کیونکہ اس کے کنٹرول کی چیز تھی، اس نے جو ہے اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دیا کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ توبہ کرے گا، اس دن کی قضا کرے گا، لیکن اس پر جو ہے کفارہ نہیں ہے، کفارہ صرف جو ہے جمع کی حالت میں ہے۔ اچھا، کوئی آدمی روزے میں ہے، پورا دن سوتے ہوئے گزار دیتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا دن سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اس سلسلے میں کیا ہے؟ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ کوئی آدمی رات بھر جاگتا ہے، دن بھر روزے میں سوتے ہوئے گزار دیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا روزہ تو صحیح ہے اگر نمازیں پڑھتا ہے تو، جاگ کر وقت میں نماز پڑھتا ہے تو روزہ تو صحیح ہے، لیکن بہت سارا خیر اس سے چھوٹ گیا۔ روزہ عبادت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، آدمی روزے کی حالت میں دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی اور عبادتیں کرے، ان سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے روزے کی حالت میں سو کر گزارنا نہیں ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے غزوات، بڑے بڑے اسلامی واقعات کب ہوئے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ صحابہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر بھی جنگ کرتے تھے، تو روزے کے اندر صرف سونا نہیں ہے، آدمی اس چیز کا خیال کرے۔ ہاں، اگر رات بھر وہ جو ہے صرف ٹی وی پر بیٹھ کر گزارتا ہے، سیریلز دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہے اسلامی سیریلز دیکھتے ہیں، جبکہ اسلامی سیریل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز اسلامی سیریل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنگ بدر کا بنائے ہیں، جنگ احد کا بنائے ہیں، وہ غزوے کا بنائے ہیں، نبی کی سیرت کا بنائے ہیں، یہ سب بیکار کے سیریلز ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بنانے والے فاسق و فاجر ہیں اکثر لوگ، اور اس طریقے کے سیریلز کی بنانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آدمی اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، نماز میں گزارے، دعا میں گزارے، ٹی وی پر انٹرنیٹ پر جو ہے بیکار کا وقت ضائع نہ کرے۔ اچھا، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا کس حد تک درست ہے؟ ناخن کاٹ سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں شیو کرنا، ہاں کبھی نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ، روزے کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے، غیر روزے کی حالت میں بھی نہیں کر سکتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ گنہگار ہے۔ البتہ بال کاٹنا، بال مڑانا، اس کی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی اپنے سر کے بال کاٹنا چاہتا ہے، کٹنگ کرانا چاہتا ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا چاہتا ہے، بغل کے بال نکالنا چاہتا ہے، اجازت ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں یہ سب اعمال جو ہے کر سکتے ہیں، اور یہی جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے
کہ کہیں حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں حدیث میں جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مختصر طور پر حاملہ عورت کے روزے کے مسائل۔ حالت حمل میں عام طور پر جو ہے جن کی فیملیز ہیں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، غور سے سنیں۔ حالت حمل میں کیا عورت پر روزہ واجب ہے؟ حالت حمل میں عورت پر روزہ جو ہے فرض نہیں ہے۔ حالت حمل میں عورت پر روزہ جو ہے فرض نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کو مشقت کے ساتھ رکھتے ہیں، ایک ترجمہ یہ کیا ہے اہل علم نے، ان پر ایک دن کا کھانا فدیے کے طور پر کھلانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو ہے بوڑھا آدمی ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا، حاملہ عورتیں ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتی، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں جن پر روزہ بھاری پڑتا ہے۔ تو دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت، اسی طریقے سے بوڑھا آدمی اگر روزے میں مشقت محسوس کرتے ہیں تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں۔ کیا کریں؟ ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں، یہی ان کا جو ہے کفارہ ہے۔ روزے کے قضا کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، اور یہی فتویٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اسی فتوے کے مطابق جو ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں کھانا کھلانے کے بجائے پیسہ دینا چاہتا ہوں، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ کتنے دیں گے؟ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فدیہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ہاں، اگر آپ پیسہ کسی کو یہ کہہ کر دیں کہ اس سے مسکین کو کھانا کھلاؤ تو آپ نے اسے وکیل بنا دیا، یہ درست ہے۔ لیکن کسی غریب کو آپ پیسہ ہی دے دیے کہ وہ جو چاہے اس کو استعمال کرے، یہ درست نہیں ہے۔ جن چیزوں کے اندر فدیہ یا کھانے کی شکل میں دینے کا آیا ہے اس کو کھانے ہی کی شکل میں دینا چاہیے۔ تو فدیہ کیا دینا پڑے گا؟ کھانا کھلانا پڑے گا ایک مسکین کو مکمل طور پر۔ اسی طریقے سے حالت سفر میں روزہ رکھنا جو ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ حالت سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حالت سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن مسافر کی حالت کے اعتبار سے ہے۔ اگر روزہ مسافر پر مشقت والا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یہاں تک کہ قراء الغمیم نام کی ایک جگہ پر پہنچے۔ بعض روایت میں ہے عصر کا وقت ہو چکا تھا، روزے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ روزے سے جو ہے مشقت محسوس کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا گلاس منگوایا، تمام لوگوں کو دکھا کر آپ نے پانی پی لیا، یعنی روزے سے تھے، روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد کسی نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی جب نبی نے کر دیا ہے تو آپ کو اختیار باقی نہیں رہا، نبی کی اقتداء کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو بھی روزہ توڑ دینا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھنے کی بات ہے، دیکھیے روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، روزہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، اگر سنت ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف کرنے کا نام ہے، نہیں، چھوڑنے کا نام بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے حرام سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس لیے مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں چھوڑنے پر اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔
تو جب لوگوں نے روزہ نہیں توڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافرمان کہا۔ لیکن اگر کسی کے لیے روزہ مشقت نہیں ہوتا، تمام لوگوں کے ساتھ وہ روزہ رکھ لینا چاہتا ہے، اس میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم لوگ سخت گرمی کے زمانے میں سفر میں تھے، گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے گرمی کے لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہے روزے کی حالت میں تھے۔ اسی لیے اگر روزہ مشقت نہیں ہے، بغیر کسی پریشانی کے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر مشقت اور پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے بیمار آدمی کے جہاں تک روزے کے مسائل ہیں، اس میں بھی ایسے ہی مسئلہ ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے جس سے شفا یابی کا کوئی فی الحال جو ہے راستہ نظر نہیں آتا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیماری ہمیشہ کی ہے، کچھ بیماریاں ہیں جبکہ بیماری کوئی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں نازل فرمائی ہیں سب کی شفا بھی اللہ نے اتاری ہے، لیکن کچھ کے دوے کو کچھ لوگوں نے جانا ہے اور بہت ساروں کا لوگوں نے جانا نہیں ہے، یعنی دوا تو ہے لیکن قصور ہم میں ہے، ہم اس تک جو ہے نہیں پہنچ سکے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہمیشہ انسان کو لگی رہتی ہیں، اگر ماہر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بیماری سے شفایاب نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو روزے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ لیکن بیماری اگر ایسی ہے جس سے شفا یابی ممکن ہے تو بیماری کی حالت میں روزے کو چھوڑ دے، جب شفا ہو جائے تو اس وقت آدمی کیا کر لے؟ ان روزوں کی قضا کر لے۔ اگر بیماری کی حالت میں کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی روزے کی وجہ سے اس کی بیماری کے اندر جو ہے اضافہ نہ ہو۔ اگر ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ دوا آپ کو 3 مرتبہ لینا ہے، اگر نہیں لیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیماری کی حالت میں ہو تو روزوں کو اور دنوں میں پورا کر لو، اللہ نے اجازت دے دیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو مت مارو، اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس طریقے سے دوا چھوڑ کر آدمی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ چھوڑنا واجب ہے، اس کو جو ہے روزے کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر بیماری معمولی ہے، روزہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، معمولی بیماری ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ آدمی بیماری کی حالت میں روزے کو چھوڑ دے، بعد میں پورا کر لے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ بندے اللہ کی رخصت کو بھی قبول کریں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور احکام کو مانتے ہیں۔ روزے کے 1-2 اور مسائل ہیں، اس کو میں بیان کرتا ہوں مختصر طور پر۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے یا غلط بات کرنا نہ چھوڑے، ایسے آدمی کے روزے رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے حدیث کا؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے کا اجر اور ثواب بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، چغلی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی شراب پی رہا ہے، جوا بھی کھیلو، مطلب یہ نہیں کہ شراب پی رہے ہو تو ساتھ میں جوا کھیلو، مطلب ڈانٹنا ہے۔
ایسے ہی یہاں پر ہے جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے روزہ نہ رکھے، مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑے، غلط کام کرنا چھوڑے، تاکہ اس کا روزہ جو ہے برباد نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے مختصر سے مسائل ہیں روزے سے متعلق۔ اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں روزے اس کو رکھنا تھا نہیں روزے اس کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا، اس کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی تھی، قضا نہیں کر سکا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ذمے جو روزے تھے ان روزوں کا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کوئی مر جائے اس کے ذمے کچھ روزے باقی تھے، چاہے فرض روزے ہوں یا نظر کے کچھ روزے ہوں، بہرحال واجب روزے اگر اس کے ذمے تھے تو اس کے رشتہ داروں کو، اس کے اولیاء کو اس کی طرف سے وہ روزے رکھ دینے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی روزے چھوڑا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتائے کہ میرے اتنے روزے چھوٹے ہیں، میں نے نہیں رکھے ہیں، اگر انتقال کر جائے تو اس کی طرف سے یہ روزے رکھے جائیں۔ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی اس طریقے کے روزے چھوڑ کر مرا ہے تو ایسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ اس کی طرف سے یہ روزے رکھ دیں۔ یہ صرف فرائض میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں کچھ نفلی روزے رکھ کے اس کا ثواب بھی اپنے مردوں کو دینا چاہتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کے ذمے روزے تھے تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ تو یہ جو ثواب دینے یا لینے کی بات ہے یہ جو ہے صرف انہی چیزوں میں درست ہے جن چیزوں میں شریعت میں اجازت دی گئی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، سوائے وہ چیزیں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا ثواب آدمی کے مرنے کے بعد بھی آدمی تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ روزے کے مختصر سے مسائل تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق روزے رکھیں، جو روزے جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔